بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حسن شام ایک بہت ہی اہم ویلاگ کے ساتھ۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ میرے پاکستانیوں، ایک بڑا ہی خطرناک سازشی بم ٹائمر پر لگا دیا گیا ہے۔ یہ وہ خطرناک اور زہریلی سازش ہے جس میں دین فروشوں کو اکسا کر بندے مروا دیے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے جو سازش ہوئی جس کی سزا شہباز گل بھگت رہا ہے، وہ بھی بہت خطرناک سازش تھی کہ فوج اور تحریک انصاف کو آپس میں لڑوا دو۔ عمران خان کے کہنے کے باوجود کہ ہم اس سازش کا حصہ نہیں ہیں، مگر پھر بھی طاقتور حلقوں کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑی اور مسلسل شہباز گل کو حراست میں رکھا ہوا ہے۔ عمران خان نے کل دی گارڈین اخبار کو انٹرویو دیا۔ یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا چینل ہے۔ عمران خان کا یہ انٹرویو پوری پلاننگ کر کے لیا گیا اور سلمان رشدی والا سوال بھی پلاننگ تھی۔ اس انٹرویو میں جب عمران خان سے سلمان رشدی پر حملے کے بارے میں پوچھا گیا تو عمران خان نے کہا کہ اس نے مسلمانوں کے دل مجروح کیے ہوئے ہیں، یہ ہمارے نبی کا گستاخ ہے، مگر سزائیں اسلامی قانون کے مطابق دینی چاہیے۔ عمران خان نے وہاں کوئی سلمان رشدی کے حق میں قصیدے نہیں پڑھے، بلکہ اسے اسلامی طریقے سے سزا دینے کا کہا۔ آج اس حوالے سے عمران خان کی وضاحت بھی سامنے آ گئی ہے کہ میں نے صرف سزا کے عمل پر بات کی اور میں واحد پاکستانی سیاستدان تھا جس نے سب سے زیادہ سلمان رشدی کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس وقت پاکستان میں کوئی بھی اس کے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں تھا۔ عمران خان کا یہ بیان جیسے ہی سامنے آیا تو سب سے پہلے اس مذہبی جماعت کو میدان میں اتارا گیا جو ملک میں انتشار پھیلانے کی ماسٹر جماعت ہے۔ امریکہ میں بیٹھ کر وزیر خزانہ مفتیٰ اسماعیل نے قرآن کی بے حرمتی کی۔ انڈیا میں ایک عورت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، مگر یہ لوگ ان گستاخیوں پر کیوں نہیں بھڑکے؟ حالانکہ عمران خان نے کوئی گستاخی نہیں کی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عمران خان کوئی ایسا کام کرے۔ عمران خان نے کسی اور اینگل سے بات کی جسے گائیڈن نے کچھ اور طریقے سے پیش کیا۔ تحریک لبیک کے بانی خادم حسین رضوی نے عمران خان کو سلام پیش کیا تھا جب بھارت کی ایک تقریب میں عمران خان نے شرکت سے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہاں سلمان رشدی بھی موجود تھا۔ عمران خان کے دور حکومت میں اس جماعت نے 3 سال تک عمران خان کو ٹارگٹ کیے رکھا، اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ پاکستان کی تاریخ میں عمران خان پہلا حکمران تھا جس نے ریاست مدینہ کی بات کی تھی، جس نے اسلام فوبیا کے خلاف آواز اٹھائی تھی، جس نے دنیا کے ہر پلیٹ فارم پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز پر آواز بلند کی۔ ان کے دلوں میں عمران خان کے لیے اتنا شدید بغض ہے کہ عمران خان کے ان اچھے اقدام پر کبھی ان کے منہ سے تعریف کا جملہ نہیں نکلا۔ میرے پاکستانیوں، کسی بات پر بھی آپ نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ یہ روز نئی چالیں چلیں گے، یہ روز نئی سازشیں کریں گے، صرف عوام کو عمران خان سے دور کرنے کے لیے۔ اس رجیم چینج میں دوسری مرتبہ مذہب کارڈ کھیلا جا رہا ہے۔ میرے پاکستانیوں، کیا کوئی سوچ سکتا ہے جو شخص اپنی ہر تقریر میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہو،
کبھی ان کے منہ سے بھی سنا ہے کہ مدینہ کی ریاست کے اصولوں پر ہم یہ ملک کھڑا کریں گے؟ کبھی ان کے منہ سے ایک حدیث سنی ہے؟ اور جو شخص ہر تقریر میں اپنے پیارے نبی کا ذکر کرتا ہے اسے تم کون ہوتے ہو گستاخ بنانے والے؟ آج سارا دن ٹویٹر پر گستاخ رسول کے ٹرینڈ چلتے رہے. یار کچھ تو خدا کا خوف کرو. بغیر کچھ سمجھے بغیر کچھ سوچے دوسروں پر الزام لگا دیتے ہو کہ یہ گستاخ ہے. آخر کس طرف اس ملک کو لے کر جانا چاہتے ہو؟ یہ لوگ صرف عمران خان کو ہٹانا چاہتے ہیں. انہوں نے پہلے اسے اقتدار سے ہٹایا، اب اسے دنیا سے فارغ کرنا چاہتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.